کیا سوشل میڈیا الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہے؟ اگر سوشل میڈیا پہ کمپین کرنے سے الیکشن کے نتائج لیے جا سکتے ہوں تو پھر جلسے جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ دستی صاحب یا کسی اور صاحب کی آڈیو ویڈیو آئیں گی یا آتی ہیں یا پیپر چھیننے کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا کہ کس سے چھینی گئی۔ ایک شخص نہیں ہوتا، بہت سی شخصیات، بہت سے لوگ اور اداروں کا اثر رسوخ جو ان کا ماضی بتا رہا ہے، تو یہ کام ہوتے ہیں اور ریاست مخالف بیانیہ یا ریاست مخالف ذہن سازی صرف پاکستان کے اندر سے نہیں ہوتی، اس کی فنڈنگ جو ہے، جس طرح الیکشن کمیشن نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کہاں کہاں سے یہ پیسہ آیا، آج بھی جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے وہی اسی فنڈ سے دی جا رہی ہے۔ بے شمار پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے، بے شمار پہلوؤں سے یہ مددگار ثابت چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ ریاست کا کام ہے اس کو ڈریس کرنا۔ جس میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چکوال کا جو شخص ہے اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، تو یہ اسی کا تسلسل ہے کہ اب جو موجودہ جو کر رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ جو ہے وہ آنے والا کرے گا، جیسے یہ کر رہے ہیں اس شخص کو یا اس شخصیات کو۔ تو آپ سیاستدانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اس حوالے سے قانون سازی کریں؟ نہیں تو آپ بیانیاں دیں، الیکشن آ رہے ہیں تو الیکشن میں آپ کھل کر بتائیں کہ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو ہم یہ کریں گے۔ اب جس سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس وزارت داخلہ، وزارت اطلاعات رہی آپ کی جماعت کے پاس، تو اس میں جو پی ٹی وی میں اور جو ان کے ذیلی اداروں میں جو لوگ سوشل میڈیا کے ان کے کیے بھرتی کیے ہوئے آج ایک سیکنڈ، جتنے حکومتیں یا ہم با اختیار تھے نا، اس کا اندازہ آپ کو 2017 میں ہو گیا ہوگا، اور جتنے با اختیار 16 ماہ میں تھے اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اگر اتنے با اختیار ہوتے تو ہزاروں لوگ جو خیبر پختونخوا میں بھرتی سوشل میڈیا میں کیے گئے تھے، آج تک ان کے خلاف کیوں نہیں ایکشن ہوا؟ وہ 9-10 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو اس پہ پردہ پڑا رہتا، اس پہ پردہ اٹھا ہے جب ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے۔ تو میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں اور اداروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اور دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ جو کب کیا جائے گا تو کب رکے گا، تو میں تو یہ کہہ ہی سکتا ہوں کہ رکنا چاہیے۔ میں تو یہ کہہ ہی سکتا ہوں کہ جو طاقتور حلقے ہیں کب تک انتظار کریں گے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اور سانحہ ہو جائے تو اس کے بعد ہم ہوش میں آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تھینک یو۔ بتائیے گا کہ جو موجودہ الیکشن ہے آنے، یعنی کہ الیکشن کمیشن ہے، اس میں آپ کو اعتماد ہے؟ اور جو الیکشن سے آپ کی امیدیں تھیں وہ کیا پوری ہو پا رہی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ صرف الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہونا کافی نہیں ہے۔ کیا سوشل میڈیا الیکشن کمیشن کے کنٹرول میں ہے؟ کیا جو سوشل میڈیا پہ دستی صاحب یا کسی اور صاحب کی آڈیو ویڈیو آئیں گی یا آتی ہیں یا پیپر چھیننے کی باتیں کی جاتی ہیں جو کہ آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا کہ کس سے چھینی گئی، جو مسترد پیپر ہوئے ہیں، کیا تہمینہ دولتانہ کے یا اس کے بیٹے کے، اس کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ پی ٹی آئی سے ہے یا مسلم لیگ سے ہے؟ اس کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے؟ کیا شہوپرہ سے مسلم لیگ کے لوگوں کے پیپر ریجیکٹ نہیں ہوئے؟ کیا 10-12% جو لوگ جن کے پیپر ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ 10-12% تمام جماعتوں کے لوگ ہیں؟
وہ پیپلز پارٹی سے بھی وابستہ ہیں، MQM سے، جماعت اسلامی سے، JUI سے، مسلم لیگ سے، PTI سے، سب سے وابستہ ہیں، مگر وہ کہہ دینا یہ ساری کیمپین صرف سوشل میڈیا پہ ہے، زمین پہ کچھ نہیں ہے. اور اگر سوشل میڈیا پہ کیمپین کرنے سے الیکشن کے نتائج لیے جا سکتے ہوں تو پھر جلسے جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ جو ہیں وہ کیمپین پہ پیسہ خرچ کرنے کی بجائے، جلسے جلوسوں پہ خرچ کرنے کی بجائے سوشل میڈیا پہ ہزاروں لوگ بٹھا دیں اور اپنا ایک بیانیہ بنا لیں. میاں صاحب آپ کے اپنے اوپننگ بیٹسمین میاں نواز شریف ابھی تک بیک فٹ پہ ہیں، وہ خود کوئی جلسہ نہیں کر پائے، کسی بھی بڑے جلسے میں انہوں نے شرکت نہیں کی، اس کی کیا وجہ اور کب نکلیں گے وہ؟ جب آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی یہ باتیں کرنے کی اس وقت نکل آئیں گے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ ہم ٹکٹوں کی تقسیم کے بغیر ہی باہر آ جائیں تو وہ آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتے.